اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 5 کا اور آیت نمبر 6 کا۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے۔ کس کو؟ مویشیوں کو۔ یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ امت یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا امتن، امتن من الناس، یعنی لوگوں کا ہجوم ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ مدین جو ہے یہ قبیلہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، جو کہ مدین ان میں سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق تھا، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن اور ان کا علاقہ بھی تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر، اور وہ دو عورتیں انہیں وہاں پر نظر آئیں کہ وہ دو عورتیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، پھر انہیں وہاں پر دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ ظاہر ہے ان کے جانور بھی پیاسے تھے، لیکن اتنے مردوں کے مجمع کے اندر ان کو دو عورتیں وہاں پر اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک بہت اہم ترین بات یہاں پر سمجھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ اس کا مطلب یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کے لیے مشقت کرنا یا عورت کے لیے کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، جو آج ہم فوراً لگا دیتے ہیں کہ نہیں عورت جو ہے بس وہ گھر میں بیٹھی رہے اور عورت کا کوئی کام کاج نہیں ہے۔ اب ان کا بھائی کوئی تھا نہیں، ان کے والد بوڑھے تھے، تو ان کی بیٹیوں نے کام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جو مال مویشی کا خیال رکھتی تھیں اور ان کو پانی پلانے کے لیے وہاں پر کھڑی تھی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے مردوں کے مجمع کے درمیان میں کنارے پر کھڑی تھیں، یعنی کہ انہیں یہ بھی نہیں ہوا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پہ مرد ہیں تو وہ بیٹھ کے اپنے گھر، وہ دور بیٹھ کے انتظار کریں کہ مرد جائیں گے تو پھر وہ وہاں جا کر کھڑی ہو کر وہ پانی پلائیں گی۔ حالانکہ سارے مرد دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ دو خواتین کھڑی ہیں اپنے مویشیوں کو لے کر۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ قال ما خطبکما، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ ان سے کیا پوچھا کہ دو عورتیں جب اپنے جانور روکے کھڑے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے رحم آیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو۔ قالتا، تو ان دونوں نے کیا کہا، قالتا تسنیہ کا صیغہ ہے، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو انہوں نے کہا کہ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی ہیں، اور ہمارے والد بہت عمر کے بوڑھے ہیں۔ کہ انہوں نے کیا کہا، وَأَبُونَا، ہمارے والد شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، بہت عمر رسیدہ ہیں۔ تاکہ وہ دور الگ ہو کر کیوں کھڑی تھی ان مردوں سے، تاکہ مردوں کے اندر وہ مکس اپ نہ ہو جائیں، اور مردوں کے درمیان میں ان کی بھیڑ کے اندر مکس اپ ہو کر عورتوں کا وہ جو ایک عزت وہ ہے وہ پامال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک شرم و حیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ مردوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہیں تو انہی کے اندر بیچ میں گھس کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ شرم و حیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مردوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ان سے مردوں سے دور ہو کے کھڑے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے، یعنی جس درخت کے سائے کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو وہاں پہ جب سائے کی طرف واپس پلٹ آئے، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس وقت یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار، بغیر سر و سامانی کے
کچھ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، بالکل خالی ہاتھ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی۔ اب اس دعا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھت بھی چاہیے تھی رہنے کے لیے، اور سب سے پہلی ضرورت ان کو پیٹ بھرنے کے لیے بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مکمل دعا تھی، جامع دعا تھی، جس میں ان کو منزل یعنی رہنے کی جگہ اور ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی تو انہوں نے، وہ اس وقت بھوک سے نڈھال ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ فجاءت، ابھی وہ دعا میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لیے ایک لڑکی کو بھیجا۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إني أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ انہوں نے کیا کہا، ایک عورت نے کیا کہا، اتنے دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا سے کیا مراد اس سے کہ ایسے کہ وہ اپنی عصمت کو، اپنے جسم کو چھپاتی ہوئی، کہ اب اس میں شرم و حیا کا ایک کیا عنصر پایا جاتا ہے کہ جو عورتیں شرم و حیا رکھتی ہیں ان کے لیے مرد سے کلام کرنا، ان سے بات کرنا بھی ایسے ہے کہ جس طرح سے وہ معلوم نہیں وہ کیا بہت بڑی بات کہنے لگی ہیں، ان کو ایک جھجک محسوس ہوتی ہے، وہ مرد سے کلام بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو وہ شرم و حیا کا پیکر تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، اور اس نے کیا کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے جانوروں کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے دیں، یعنی وہ آپ کو اجرت دے دیں۔ تو اب کیا ہوا کہ مزید اب بچیوں کا باپ اس کے معاملے میں کیا ہے کہ ان بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم میں اس کے معاملے میں کسی کا خاص نام نہیں لیا۔ مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کو لیا ہے، جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یا کوئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا شخص مراد ہے، شخص جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا مراد ہے، باقی واللہ عالم کی کون تھا جن کی وہ بیٹیاں تھیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کے ساتھ جو ہمدردی اور احسان کیا، وہ بچیوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتایا، جس سے باپ کے دل میں بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے، یا اس کی محنت کی اجرت ہی اس کو ادا کر دی جائے، کہ اس نے جو محنت کی ہے اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، ان کو ساری باتیں بیان کر دیں کہ وہ کیوں اپنا علاقہ مصر کا چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، تو وہ کہنے لگے اب تو نہ ڈر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ظالم قوم سے نجات دی ہے، نجوتا من القوم الظالمین، کہ تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، کہ اب تم جس علاقے میں ہو اس علاقے میں فرعون کی حدود ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ قال لا تخف، نہ تو ڈر، خوف محسوس نہ کر اپنے دل کے اندر۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، مزدوری کرنے پر، کہ ہمارے جانوروں کو وہ پالے اور ان کو چرائے اور ان کو پانی پلائے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط یعنی کہ قوت والا، طاقت والا ہو اور امانت دار بھی ہو۔ انہوں نے کیا کہا کہ القوی قوت والا اور الامین امانت دار ہو۔ اب اتنی سی دیر میں ان کو یہ کیسے محسوس ہو گیا کہ وہ امانت دار بھی ہیں اور قوت والے بھی ہیں؟ انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ جس پتھر کو انہوں نے اکیلے اٹھایا کنویں کے اوپر سے، وہ پتھر اتنا بھاری ہے کہ 10 آدمی بھی مشکل سے اس کو اٹھاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو سرکا کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور امانت دار کیوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے یہ دونوں بہنیں چل رہی تھیں، تو حضرت ہوا کی وجہ سے
ان کے اوپر سے اوڑھنیاں اڑ رہی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بہنوں سے کہا کہ میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں، تمہارے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے چلو تاکہ میں تمہاری عصمتوں کے اوپر میری نظر نہ پڑے، تاکہ میری نظر تمہارے جسم پر نہ پڑے، اور اگر میں راستہ کہیں سے بھٹک جاؤں تو تم مجھے پتھر مار کر، مطلب کنکری مار کر تم مجھے روکنا اور مجھے صحیح راستے کی نشاندہی کر دینا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے۔ اب دیکھیے کتنی شرم و حیا کی بات ہے، کتنی ان عورتوں کے اندر شرم و حیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ بتا سکتی تھیں کہ یہ راستہ ہے، تو بتایا یہ گیا، تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے صحیح راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے تم کنکری مارنا تو میں اس کنکری کی طرف چل پڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو بھی، ہم سب کو بھی وہ شرم و حیا عطا کریں کہ ہم مردوں سے بات کرتے ہوئے ایک دل میں جھجک اور آر محسوس کریں۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں قال انی اريد ان انکحک احدب 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 نتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر۔ اب مہر انہوں نے باندھ دیا پہلے سے ہی۔ مہر سے سب سے امپورٹنٹ بات معلوم کیا ہوتی ہے کہ مہر کا ارادہ لڑکی والوں نے کرنا ہے، اس کے والدین نے سمجھ کر اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے کرنا ہے، اور مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مہر کیا مقرر کیا؟ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدَ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ۔ انہوں نے حق مہر کیا ادا کیا؟ کہا کہ اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ بیٹی دے رہی ہیں اور 8 سال کے لیے انہیں کہا کہ آپ میرا کام کاج کریں۔ ہم حق مہر پہ بے تحاشا باتیں لکھوا لیتے ہیں، اور یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا حق مہر طے کروایا، اور جو باتیں، جو بات حق مہر کے، جو بات نکاح نامے پر لکھ دی جاتی ہے، وہ جو مرد ہے جس سے نکاح ہوتا ہے وہ اس سے ہرگز آزاد نہیں ہو سکتا، الا کہ وہ عورت اس کو اس بات سے آزاد نہ کرے۔ اگر حق مہر کی رقم ادا کرنی ہے تو اس مرد کو لازمی طور پر رقم ادا کرنی ہوگی۔ اگر حق مہر پر گولڈ اگر لکھتے ہیں تو وہ گولڈ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی تحفتاً بھی لکھواتے ہیں کہ ہم نے تحفے کے طور پر ہم اتنا گولڈ دیں گے، تو وہ بھی اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تحفہ بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ تحفہ تو آپ اپنی دل سے اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نکاح نامے کے اوپر لکھوا دیتے ہیں، اور ہم ہرگز یہ نہیں سمجھتے، اس چیز کی نوعیت کو نہیں سمجھتے کہ جو ہم نے اتنا زیادہ گولڈ لکھوا دیا ہے، ہماری جان قیامت کے دن بھی اس سے آزاد ہرگز نہیں ہوگی۔ تو خدا را جب اپنی اولاد کی شادی کریں تو ان کی شادی کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو لازمی طور پر مد نظر رکھیں کہ جو شرائط آپ حق مہر پر لکھوائیں گے ان تمام شرائط کو پورا کروائیں، ادروائز اپنے شوہر کو ان تمام شرائط سے آزاد کریں، کیونکہ مسلمان اپنی زبان کی پختگی سے ہی جانا جاتا ہے، اور مسلمان اپنی زبان کے اوپر ہی روز قیامت وہ اسی جگہ پر ہوگا، اور اس کا مقام اس کی زبان کے مطابق ہی طے کیا جائے گا۔ تو یہاں سے بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے 8 سال کا عرصہ دیا کہ 8 سال تک تم ہمارے ساتھ میرے کام کاج کرو گے، اور پھر انہوں نے مزید بھی کہا کہ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں، وما اريد ان اشق علیک، کہ اگر آپ، اچھا یہاں پر 8 سال تھے، 8 حجج، یہ ان کا حق مہر، انہوں نے کہا کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر آپ 10 سال پورے کریں، فَمِنْ عِنْدِكَ، اپنے پاس سے اگر آپ 10 سال اپنی طرف سے کر دیں تو وہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ بہت سے لوگ حق مہر میں جن کے بیٹے نہیں ہوتے وہ حق مہر میں یہ شرط ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا داماد ہمارے ساتھ رہے گا، اور وہ 2-3 سال رہنے کے بعد وہ پھر بیوی کو لے کر اڑنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ بھئی میں تو یہاں پر نہیں رہوں گا، یہاں پہ تو مجھے غلامی لگ رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے، تو وہ ہرگز اس شرط سے
بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے بڑھ کر خائن کوئی ہے نہیں، جو اس شرط پر جب شادی کرتا ہے تو اس شرط پر شادی کرتا ہے کہ میں گھر داماد بن کے رہوں گا یا ان کا سہارا بنوں گا، اور جب وہ اپنا سارا مطلب پا لیتا ہے، اولاد بھی پیدا ہو گئی، بیوی کو بھی استعمال کر لیا، سارا کچھ اپنی مرضی کا کر لیا، اور آج وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جان چھڑائے اور الگ سے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اپنی ہٹ درمی پر گزارے، تو یقیناً وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، اور ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور ایسے رشتہ دار جو کہتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ اس نے گھر داماد بنا لیا یا اس نے بہت بڑا ہاتھ پا لیا، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق وہاں مقرر کیا، اور وہ اپنی اس شرط پر جو انہوں نے اپنے حق مہر میں لکھوائی تھی اس کے پابند تھے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین۔ تو پھر انہوں نے خاص طور پر ایک بات کہی، انہوں نے خاص طور پر یہ بات کیا کہی کہ آپ یقیناً مجھے، آپ کا اگر 10 سال گزار لے تو یقیناً آپ کا مجھ پر یہ احسان ہوگا، بطور احسان کی ہے یہ۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، کہ میں آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی ہی پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھلا ہی آدمی پائیں گے، صالح اور اچھا ہی انسان پائیں گے۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہاں پر بیان کیا کہ میں آپ پر کوئی جبر اور ظلم نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی مرضی طلب کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں۔ اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان کی پریشانی دیکھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے احسان کرنے والا پائیں گے، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ پورا پورا اچھا برتاؤ کروں گا۔ قال ذلك بینی و بینک۔ پھر مزید ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، ذالک بینی و بینک، میرے درمیان اور آپ کے درمیان، ایمل اجلین قضیت فلا عدوان علیہ۔ پھر مزید ارشاد ہوتا ہے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زبردستی نہیں، میں اس بات پر متفق ہوں کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں، میں اس کے بارے میں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، میں اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے یہ وقت، یہ شرط جو ہے، یہ بات مان رہا ہوں، اور اس شرط کے عوض میں نکاح کر رہا ہوں۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ پھر انہوں نے مزید کیا فرمایا کہ اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ بہت اہم ترین بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو آخر میں اپنی بات پر گواہ ٹھہرایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہاں پر 10 سال گزارے۔ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام یا برادر زادہ جو شعیب علیہ السلام کا قول ہے، اور بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بات جو تھی وہ ان کا قول ہے۔ ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے یہ قول ہوا ہو کہ یہ جو شرط منظور ہوئی ہے اس پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رشتہ ازدواج جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا گیا۔ اور یہ نکاح، اور ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ نکاح کے لیے دونوں طرف کی رضامندی بھی ہونا لازم ہے، اور نکاح کے لیے لازم ہے کہ 2 عادل گواہ بھی وہاں پر موجود ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت سے 10 سال مدت مراد دی ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر 10 سال مکمل کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پسند نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ جو بوڑھے ان کے سسر تھے، بوڑھے سسر کی جو دلی خواہش تھی، کیونکہ ان کے سسر نے پہلے ہی اپنی خواہش بتا دی کہ 8 سال کا میں وقت آپ کو دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ 10 سال پورے کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے 10 سال وہاں پر گزارے۔ کتنی ہی اچھی اور عمدہ ترین مثال ملتی ہے۔ بدقسمتی سے میں نے دیکھا کہ اگر میں یہ کہوں 99% پاکستان کے اندر یا اس ایشیا کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھی داماد ساس سسر کے معاملے کے اندر
اچھے نہیں ہوتے، تو یہ غلط ہرگز نہ ہوگا۔ اگر بیٹی اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرتی ہے تو وہ آپ سسرال والے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹی، جو ایک بیٹی وہ آئی ہے، کسی کے گھر سے وہ لے کر آئے ہیں، وہ تمام سسرال والوں کی خدمتیں کرے، ان کے لیے کھانے پکائے، نندوں کے لیے، ساس سسر کی بھی خدمت کرے، دیور جیٹھ کی بھی خدمتیں کرے۔ اور اگر خوش قسمتی سے ساس سسر اس بیٹی کے ساتھ، اس بہو کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر وہ پورا کا پورا خاندان اس ہی لڑکی کے گھر آئے گا جس کے گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، اور پھر وہ سارا سارا سال اس سے خدمتیں کرواتے ہیں، اور پھر آ کر ڈٹ کر خدمتیں کرواتے ہیں، اس کہنے پر کہ ہم تو اپنے ماں باپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو کیا اپنے ماں باپ سے ملنے آتے ہیں تو کیا اپنے گھر سے کھانا پکا کر نہیں لا سکتے؟ کہ وہ جس کے گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، وہ خاتون جو سارا وقت بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے میں مشغول رہتی ہے، مگن رہتی ہے، مصروف رہتی ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے۔ اس کے لیے سونے پر سہاگا کیا ہوتا ہے، پورے پورے خاندان آتے ہیں اور آ کر اس کے گھر میں باجمان ہو جاتے ہیں، اور کھا پی کر، کھانا کھا کر، دو دو وقت کا کھا کر، اور مزید کیا، دو وقت کیا کہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی، سردی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی نندے آ جاتی ہیں، اور پھر اتنی خدمت کروانے کے بعد جب جاتے ہیں تو ہمیشہ ناراض ہو کر ہی جاتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج اگر ہمیں وہ زندگیاں نصیب نہیں ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی پرورش ایسی ضرور کریں کہ وہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہترین رہنمائی فرمائے، اور رب کائنات ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔